ایام تشریق ہے اللہ کا ذکر اور اللہ کا نام بلند کرنے کے اللہ نے یہ تمام سعادتیں اور باتیں جو ہیں وہ اس ماہ مبارک میں ہمیں عطا فرمائی. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو ان تمام عبادات کو ادا کر کے اپنے رب کو راضی کریں اور جنت میں مستحق بن جائیں. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں چھوٹا یا بڑا جو بھی واقعہ ارشاد فرمایا مراد ہمیں کوئی نہ کوئی بات سمجھانا ہے. اللہ نے انبیاء کرام کے واقعات کسی نبی کا واقعہ تفصیل سے کسی کا مختصر اختصار کے ساتھ جس بات کو جتنا ضروری سمجھا اللہ نے ہمیں بتلایا اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. تقریباً تمام ہی انبیاء کرام کے جو واقعات قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمائے ان واقعات سے خاص طور پر ہمیں دو باتیں سمجھ میں آتی ہے. ایک، ان واقعات کے ذریعے اللہ نے اپنی توحید وحدانیت اور اللہ نے اپنی قدرت ارشاد فرمائی. اللہ نے ہمیں اپنی قدرت سمجھائی کہ میں وہ رب زندہ کو مردہ کر دو، مردہ کو زندہ کر دو. اور یہی بات خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کے دو مختلف واقعات میں ملتی ہے. اللہ نے نبیوں کے ذریعے ہمیں باتیں سمجھائی، ان کے تذکرے قرآن میں ذکر فرمائے اور ارشاد فرمایا اللہ نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں ذرہ برابر بھی قرآن میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ کی گنجائش کوئی نہیں. مولا کیوں کوئی نہیں؟ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، میں اللہ نے نازل کیا. مولا تورات زبور انجیل یہ آپ نے نازل نہیں کی تھی. فرمایا اگلی بات تو سنو، ساری کتابیں میں اللہ نے نازل کی. تورات نازل کر کے نبی کے ذمہ لگا دیا حفاظت کرو، انجیل نازل کر کے وقت نبی کے ذمہ لگا دیا کہ اس کی حفاظت کرو، تعلیمات کی تبلیغ بھی کرو، لوگوں کو سمجھاؤ. تمام کتابیں نازل کر کے نبیوں کے امت کے نیک لوگوں کے ذمہ لگا کہ تم حفاظت کرو. لیکن اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید ہم نے نازل کیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ فرماتے ہیں نبی کے ذمے، صحابہ کے ذمے، اہل بیت کے ذمے، ولیوں قطبوں ابدالوں کے ذمے نہیں، میں اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمے لے لیا. اور یہی وجہ ہے اللہ نے اس میں تمام نبیوں کے واقعات خاص طور پر تمام انبیاء کے واقعات میں یہ بات ملتی ہے. اللہ نے اپنی توحید، اپنی وحدانیت اور اپنی قدرت کا اعلان کروایا. ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ جاؤ تبلیغ کرو، بعد میں ان کو تبلیغ کی تو باپ سے لڑائی ہوئی. کون کو تبلیغ کی، کون سے لڑائی ہوئی؟ بلاخر بادشاہ کے پاس پہنچے. بادشاہ کو اللہ کی وحدانیت اس لیے بھی بتلائی کہ وہ بادشاہ نمرود اپنے آپ کو ہی رب کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی. ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا کہ یہ بے عقلی کی بات ہے. رب تو وہ ہے، ربی الذی یحیی و یمیت. رب تو وہ ہے جو لوگوں کو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے. نمرود کی سمجھ میں بات نہ آئی، وہ کہنے لگا کہ یہ کام تو میں نہیں کر سکتا ہوں. انا احیی و امیت. نمرود کہنے لگا یہ کام کون سا مشکل ہے، یہ کام تو میں نہیں کر سکتا ہوں. قید میں سے دو قیدی بلوائے گئے، ان میں سے ایک قیدی کو پھانسی لگ رہی تھی، یعنی اس کا مقدر موت بن چکا تھا، اور ایک
زندگی موت کا مالک میں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے عقل کوئی نہیں، دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا۔ اس سے مراد یہ کوئی نہیں کہ جس آدمی کا فیصلہ موت کا ہو چکا تھا، یعنی پھانسی کا ہو چکا تھا، اس کے پھانسی کے آرڈر کینسل کر دیا جائے۔ یہ زندگی دینا کوئی نہیں، بلکہ جو زندگی رب دیا کرتا ہے وہ زندگی کون دے سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اگلی بات سمجھا دی، فرمایا او نمرود، او بادشاہ، خود کو رب کہلانے والے آجا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالا کرتا ہے، مغرب میں غروب کیا کرتا ہے۔ اگر تو رب ہے، تو خدا ہے، سورج کو مغرب سے نکال، مشرق میں غروب کر دے۔ اب اس کا اس کے پاس کیا جواب تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ بصیرت دی کہ یہ آدمی ایسے نہیں سمجھے گا، اس سے وہ سوال کیا جائے جو اس کے بس میں نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سوال کر دیا کہ میرا رب سورج مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر ہکا بکا رہ گیا، اس کے پاس جواب کوئی نہ رہا، وہ خاموش ہو گیا۔ تفصیل سے یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود کو یہ بات سمجھا تو آئے، چپ تو کرا آئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی، یقین تو ہے کہ میرا رب مردہ کو زندہ کر سکتا ہے، لیکن جی میں آیا کہ زندہ ہوگا کیسے؟ ایمان تو ہے، یقین تو ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے، دو واقعات لکھے ہیں جن میں سے ایک کی سند صحیح ہے۔ ایک واقعہ تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کا گزر کسی قبرستان سے ہوا، قبریں گری پڑی، ٹوٹی پڑی، مردے نظر آ رہے، کسی کی ہڈیاں بھی نہیں۔ جی میں آیا کہ اللہ نے جو فرمایا میں مردوں کو زندہ کروں گا، یہ ہڈیاں ختم، ہڈیاں بھر گئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہی بات ارشاد فرمائی، فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں اللہ مردوں کو کیسے زندہ فرمائیں گے، کل قیامت والے دن لوگ کیسے زندہ ہو جائیں گے؟ ان کی ہڈیاں بھی گھل گئی، ان کی ہڈیاں بھی مٹی بن گئی، ان کی ہڈیوں کی بھی راکھ بن گئی، ذرات بن کے مٹی کے اندر مکس ہو گئی، مٹی کے اندر گھل مل گئی۔ یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ رب دوبارہ ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہی خیال آ گیا کہ یہ مردے، قبریں ختم ہو گئی، قبریں گر گئی، گوشت ختم ہو گیا، ہڈیاں باریک ہو گئی، ہڈیوں کے ذرات بن گئے، مٹی بن گئی، ان کو رب کائنات قیامت میں کیسے زندہ فرمائیں گے؟ اور علماء کرام مفسرین نے لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام کا گزر ایک دریا کے کنارے سے ہوا۔ انہوں نے کیا دیکھا؟ دریا کے کنارے پر یعنی ذرا پانی کی حد کے اندر ایک گدھا مرا ہوا پڑا ہے۔ پانی کبھی نیچے جاتا ہے، کبھی اوپر آتا ہے۔ جب پانی نیچے چلا جاتا ہے وہ گدھا مردہ، وہ مرا ہوا جانور وہ خشکی میں آ جاتا ہے۔ اڑنے والے پرندے بھی اس کا گوشت کھاتے ہیں، نیچے کے جانور بھی اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ جب پانی دوبارہ لہر آتی ہے، اس پانی کے اندر پانی کی مخلوق آ کر اس گدھے کے ٹکڑے کھا جایا کرتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال آ گیا کچھ گوشت اس کا پانی کے جانور کھا گئے، کوئی خشکی کے جانور کھا گئے، کوئی ہوا کے پرندے کھا گئے، یہ ایک گدھا اتنی جگہ تقسیم ہو گیا، اس کو رب کیسے زندہ کرے گا؟ مشکل تو نظر آتا ہے ظاہراً کہ ذرات کہیں سے کہیں چلے گئے، یہ کیسے اکٹھے ہوں گے؟
یہی خیالات ابراہیم علیہ السلام کے دل میں تھے، تو جی میں آیا میں پریشان کیوں ہوں، میرا رب ہے نا۔ یہ جملہ کہیں لکھ لو، جب پریشانی آئے تو اپنے آپ کو کہہ دیا کرو پریشان کیوں ہے، رب ہے نا۔ اپنے رب کے سامنے اپنی پریشانی بیان کر دیا کرو، جھولی پھیلا دیا کرو۔ خاص طور پر جیسے یہ ذی الحج کا مہینہ آ گیا، اس کے پہلے 10 ایام بڑے عظیم ایام ہیں۔ ان دنوں کے اندر جہاں قربانی کی تیاری ہو رہی ہے، جہاں جانور خریدے جا رہے ہیں، جہاں کپڑا سل رہا ہے، جوتے لائے جا رہے ہیں، اور لوگ کچھ نہ کچھ وقت نکال کر ان ایام میں، ان راتوں کے اندر اپنے رب کے سامنے جھولی پھیلا، میرا ایمان ہے رب خالی نہیں لوٹائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خود کو سمجھایا، پریشان کیوں ہو، رب ہے نا، رب سے سوال کر لیتے ہیں۔ اذ قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتى۔ اللہ اکبر، اپنا جو سوال تھا، دل میں جو خیال تھا، رب کے سامنے پیش کر دیا۔ مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردے کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ قال اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تجھے اس بات کا اعتبار کوئی نہیں، ایمان کوئی نہیں، یقین کوئی نہیں اس بات کا کہ میں رب مرنے کے بعد زندہ کر سکتا ہوں، مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں۔ قال اولم تؤمن، کیا تجھے یقین کوئی نہیں، کیا تیرا ایمان کوئی نہیں؟ عرض کر دیا مولا ایمان تو ہے، یقین تو ہے۔ قال بلا ولکن یطمئن قلبی، مولا آپ نے ارشاد فرما دیا 100% مجھے یقین آ گیا، لیکن میں دل کے اطمینان کے لیے اپنی آنکھوں سے یہ کام ہوتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے یقین، ایک ہوتا ہے یقین۔ کون سا یقین؟ خبر کا، جس کو کہتے ہیں علم الیقین۔ علم ہوا کہ فلاں جگہ یہ واقعہ ہو گیا۔ آپ نے دیکھا بھی سنانے والا جو ہے نیک آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا تو اس کا مطلب ہے یہ سچ کہہ رہا ہے، آپ کو یقین آ گیا۔ لیکن اس واقعے کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو یہ عین الیقین ہے، یہ اس خبر والے یقین سے بڑا یقین ہے۔ اور جب آپ کو یہ مشاہدہ ہو جاتا ہے پھر حق الیقین آ جاتا ہے، پکا یقین آ جاتا ہے۔ کوئی آپ کو پھر جتنا بھی ورغلائے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کہیں گے کیسے نہیں ہو سکتا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کر دی مولا مجھے یقین تو ہے، مجھے اعتبار تو ہے، میرا ایمان تو ہے، آپ کی ذات جب پہلی مرتبہ کسی کو بنا سکتے ہیں تو دوبارہ بنانا تو بڑا آسان ہے۔ پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے نا جی، نیا ڈیزائن، نئی تخلیق، نئی چیز پہلی دفعہ اگر چائنا سے آ جائے تو ہم دیکھ کے کاپی کرنے کے ماہر ہیں، پھر تو ہم کھینچ ماریں گے کام کو۔ پہلی دفعہ نئی چیز بنانا، نئی ایجاد بنانا مشکل ہے، جب بن جائے پھر تو آسان ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ یاسین میں یہی بات تو ارشاد فرمائی کہ پہلی دفعہ بنانا مشکل ہے، یہ دوبارہ بنانا مشکل ہے۔
اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لوگوں مشکل تو پہلی دفعہ بنانا ہوا کرتا ہے، اے میرے بندے جب میں نے تیرا سانچہ بنا دیا، ڈھانچہ بنا دیا، تیرا ڈیزائن بنا دیا، تیری صورت بنا دی، اب یہ صورت بن گئی، میرے خزانوں کے اندر محفوظ ہو گئی، میں رب چاہوں بار بار ہر 100 سال کے بعد تیری شکل کا بندہ بنا کے کھڑا کر دوں، جب چاہوں تجھے زندہ کر دوں، جب چاہوں تیری شکل کا بندہ بنا دو، جب چاہوں گا قیامت والے دن وہی نین نقش، وہی ڈیزائن، وہی آنکھیں، وہی ناک کان لگا کر تجھے دوبارہ زندہ کر دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے لیے مشکل کوئی نہیں، اس لیے کہ میں مجبور کوئی نہیں، میں کسی کا محتاج کوئی نہیں۔ فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے تو ان تمام چیزوں کی کسی کی ضرورت کوئی نہیں، میں محتاج کوئی نہیں، میرا حکم چلتا ہے، میرا ارادہ چلتا ہے، جو ہی میں ارادہ کرتا ہوں کہ یہ کام ہو جائے وہ سیکنڈ سے پہلے ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے علم میں ہوتے ہیں مرنے والے کے ذرات کہاں کہاں چلے گئے، کتنے ذرات مچھلی کے پیٹ میں، کتنے ذرات درندوں کے پیٹ میں، کتنے ذرات پرندوں کے پیٹ میں۔ اللہ فرماتے ہیں پوری زمین پہ بھی بکھر جائیں تو میں اللہ کے علم میں ہے۔ تو عرض کر دی مولا یقین تو میرا کامل ہے، آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے کہ یہ ہوتا کیسے ہے۔ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ابراہیم آجا، قال فخذ اربعة من الطیر، 4 طرح کے پرندے لے لے، 4 طرح کے پرندے لے لے، انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لے۔ جنہوں نے جانور پرندے پالے ہوں انہیں پتا ہے، مرغا، بطخیں، حتیٰ کہ کتا، بلی، بکری، بھیڑ، جو جانور کسی نے پالا ہو مانوسیت ہو جاتی ہے۔ مالک اپنے جانور کی آواز کو سمجھتا ہے اور جانور اپنے مالک کی آواز کو سمجھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم آجا پھر تیرا دل کا اطمینان ہو جائے گا۔ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اپنی طرف انہیں مانوس کر لے، اتنا مانوس کر لے، اتنا اپنے ساتھ ان کی محبت بنا لے، تو آواز دے، نام لے تو وہ دوڑتا ہوا تیرے پاس آ جائے، وہ چل کر تیرے پاس آ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، اپنے پاس رکھے، اپنے ساتھ انہیں مانوس کر لیا۔ علماء نے لکھا ہے وہ 4 پرندے کیا تھے؟ کبوتر تھا، کوا، مرغ اور مور۔ یہ 4 پرندے، 4 جانور ابراہیم علیہ السلام نے لے لیے، پال لیے۔ اب اللہ نے فرمایا ان کو ذبح کر، گردنیں الگ کر دے، دھڑ الگ کر دے۔ کر دی گردنیں، اللہ نے فرمایا سنبھال کے رکھ، جو نیچے کا دھڑ ہے چاروں کا قیمہ بنا لے، پروں سمیت، ہڈیوں سمیت، گوشت سمیت، اوجڑی پوٹے سمیت، پنجوں سمیت، ہر چیز سمیت ان کا قیمہ بنا، اور الگ الگ نہیں، چاروں کا اکٹھا بنا، اتنا مکس کر لیں کہ الگ کرنا ناممکن ہو جائے۔ بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم تیرے چاروں طرف پہاڑ ہے،
چاروں طرف یہ پہاڑیاں موجود ہیں، اے میرے نبی ابراہیم علیہ السلام ہے، اس گوشت کو اچھی طرح اور مکس کر دے، ان کو آپس میں ملا جلا دے، الگ کرنا ناممکن ہو جائے، اس کو پھر مختلف حصوں میں تقسیم کر لے۔ مختلف روایات ہیں، اللہ نے فرمایا 4 حصوں میں بانٹ دے، ایک روایت ہے 7 حصوں میں بانٹ دیا۔ بہرحال 4 حصوں میں تقسیم کر کے اللہ نے فرمایا یہ کچھ قیمہ بنا ہوا ادھر رکھ دے، کچھ ادھر رکھ دے، کچھ ادھر رکھ دے، کچھ ادھر رکھ دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چاروں طرف یہ قیمہ بنا ہوا الگ الگ جگہ پر رکھ دیا، الگ الگ جگہ پر پھیلا دیا۔ اب اللہ نے فرمایا او میرے ابراہیم ہے، یہ تو نے جو 4 جانور 4 پرندے پالے سنبھالے اپنے ساتھ مانوس کیا، اب ان کا قیمہ بنا کر تو نے الگ الگ جگہ پر رکھ دیا، وہاں بھی 4 کا قیمہ ہے، وہاں بھی 4 کے اجزاء ہیں، ادھر بھی 4 کے اجزاء ہیں، ادھر بھی 4 کے اجزاء ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا او ابراہیم اب ان میں سے ایک ایک کا نام لے کے بلا۔ اب ایک ایک کا نام لے کے بلا، ثم ادعوہن، اب بلا ان میں سے ایک ایک کا نام۔ مولا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وہی ہوگا جس کی تو نے درخواست کی ہے۔ ربی ارینی کیف تحیی الموتا، یہ پرندے اب مر گئے نا، ذبح ہو گئے، مر گئے، یہ چلے گئے، اب تیرے سوال کا جواب تجھے ملے گا، تو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے۔ ربی ارینی کیف تحیی الموتا، تو اپنی آنکھوں سے ابراہیم دیکھنا چاہتا ہے مردے کیسے زندہ ہوا کرتے ہیں، جو گل گئے، جو سڑ گئے، اجزاء کہیں سے کہیں پھیل گئے، اس گدھے کے اجزاء کو زمین کی مخلوق بھی کھا رہی ہے، پرندے بھی کھا رہی ہیں، پانی کی مخلوق بھی کھا کھا کر جا رہی ہے، ان اجزاء کو میں اللہ کیسے اکٹھا کروں گا؟ فرمایا ثم ادعوہن، اے ابراہیم ان پرندوں کا نام لے کے ذرا آواز تو لگا۔ مولا کیا ہوگا؟ فرمایا آواز تیری ہوگی، بلانا تیرا ہوگا، میں اللہ اپنی قدرت سے زندہ کر کے تیرے سامنے لے آؤں گا۔ مثال کے طور پر یہ الفاظ تو نہیں ہے قرآن و حدیث میں، ابراہیم علیہ السلام نے بلایا مور آ جائے، اور مور کی گردن اپنے ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں۔ اب مور کو جو بلایا وہاں سے ہڈی اٹھ رہی ہے، وہاں سے بوٹی اٹھ رہی ہے، وہاں سے پر اٹھ رہے ہیں، وہاں سے خون اٹھ رہا ہے، ادھر سے بھی خون کے قطرے آ رہے ہیں، وہاں سے ذرات آ رہے ہیں، آپس میں آ کر کے وہ جڑے، بغیر گردن سر کے وہ مور چلتا ہوا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی گردن آگے کی، اس نے اپنی گردن کا باقی حصہ آگے کر کے وہ جوڑ دی، اللہ رب العزت نے مور کو زندہ کر دیا۔ حدیث کی کتابوں میں تو اس طرح کے الفاظ نہیں، ایک تفسیر میں بھی میں نے پڑھے، اور مولانا نظر الحسن صاحب جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کوے کی گردن ہاتھ میں لی، آیا مور، اس کو کوے کی گردن لگانے لگے تو اس نے گردن پھیر دی، کبوتر کی گردن لگانے لگے اس نے اپنی گردن پھیر دی، اس کو مرغ کی گردن لگانے لگے اس نے اپنی گردن پھیر لی، جو ہی مور کے سامنے مور کی گردن آئی اس نے گردن آگے کی اور حصہ بن گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر آواز لگائی مرغ آ جائے،
کہیں سے ہڈی آئی، کہیں سے بوٹی آئی، کہیں سے خون آیا، کہیں سے ذرات آئے، آپس میں ملنا اور جڑنا شروع ہو گئے، ملتے گئے، جڑتے گئے، بالآخر وہ چلنا شروع ہو گیا بن کر، قریب آیا تو اس کی گردن لگ گئی، اللہ نے مردہ کو زندہ کر دیا۔ ایک ایک کر کے چاروں کے چاروں پرندے یوں ہی زندہ ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، او میرے ابراہیم، اب تو تجھے عین الیقین آ گیا، اب تو تجھے آنکھوں دیکھی خبر مل گئی، آنکھ سے تو نے مشاہدہ کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، مولا بالکل بے شک آپ بڑی طاقت والے ہیں، آپ بڑی قدرت والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، واقعی میں بڑی طاقت والا، واللہ عزیز حکیم، میں بڑی قدرت والا ہوں، میں بڑی طاقت والا ہوں، چاہوں مردے کو زندہ کروں، چاہوں زندہ کو مردہ کر دوں۔ قرآن مجید میں اس طرح کے ایک دو نہیں بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا، جب حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے سلایا، 100 سال کے بعد جب جاگے تو دیکھا گدھے کی طرف، گدھا تو بالکل مٹی بنا پڑا، ختم۔ اب پریشان کہ میں سفر کیسے کروں گا، اور جی میں آ رہا ہے کہ شاید میں آدھا دن سویا۔ اللہ نے سوال کیا کتنی دیر سوئے، کہا آدھا دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا 100 سال ہو گئے۔ 100 سال کے بعد اٹھا، اپنے گدھے کی طرف دیکھا وہ بالکل ڈھانچہ بنا پڑا۔ مولا میری تو یہ سواری تھی۔ اللہ نے فرمایا نام لے کے بلا، اپنے گدھے کو نام لے کے بلا۔ جو ہی نام لیا، مٹی اٹھنے لگی، ذرات ملنے لگے، ہڈیاں بننے لگی، ہڈیاں آپس میں جڑنے لگی، گوشت چڑھنے لگا، گوشت بن گیا تو کھال بننے لگی۔ جب کھال بن گئی، 3 آوازیں لگائی تھی، جب تیسری آواز اس گدھے کا نام لے کر حضرت عزیر نے آواز لگائی تو وہ گدھا اپنی مخصوص آواز میں بولتا ہوا عزیر علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ اس لیے تو اللہ رب العزت نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی نا کہ ان لکم فی الانعام لعبرہ، یہ جو جانور ہیں، یہ جو پرندے ہیں، یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، یہ میں اللہ کی عبرت کی تمہارے لیے نشانی ہے، اللہ نے اس میں تمہارے لیے عبرت رکھی ہے۔ مولا کو یہ ایک بات تو عبرت کی ہمیں سمجھا دیجئے۔ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً يُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں صبح صبح بہترین دودھ کا گلاس لے کر اپنے منہ کے پاس تو لے آتے ہو، ایک دم سے غٹا غٹ پی جایا کرتے ہو، بڑا مزہ آتا ہے، درمیان میں تم سانس بھی نہیں لیا کرتے، دودھ پینے کی دعا بھی نہیں پڑا کرتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس دودھ کو غٹا غٹ پی جایا کرتے ہو، اپنی صحت بنایا کرتے ہو، اپنی جان کو لگایا کرتے ہو، کبھی ذہن میں بھی لائے یہ دودھ تمہیں ملتا کہاں سے ہے؟ کیا تم لوگ اپنی بکریوں کو دودھ پلاتے ہو؟ کیا تم اپنی گائے بھینس کو دودھ پلاتے ہو کہ وہی چھن کر تمہیں دوبارہ مل جایا کرتا ہے؟ اللہ نے عجیب بات فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں کبھی غور تو کرو، اندر کوئی فیکٹری نہیں لگی ہوئی، اندر کوئی مشینیں نہیں لگی ہوئی، اسی بکری نے چارہ کھایا، سبز رنگ کا چارہ کھایا، گھاس پھوس کھا لیا، وہ معدے میں آ گیا، جگر نے اس کو گلانا شروع کر دیا، پھر وہ ایک دم ایک
انداز کے اندر پڑا ہے، جگر اس کو اپنے مخصوص انداز میں اوپر کے حصے کو خون بناتا جاتا ہے، نیچے کے حصے کو گوبر بناتا جاتا ہے، درمیان کے حصے کو اللہ دودھ بناتا چلا جاتا ہے۔ سائغ للشاربین، اللہ نے فرمایا کتنا مزہ آتا ہے تمہیں اس دودھ کے اندر، فرحت بخش، کھانے کا کھانا ہے، پینے کا پینا ہے، اور پینے میں جو لذت ہے کیا ہی کہنا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے پہلے بات ارشاد فرما دی، فرمایا کہ یہ جانوروں کا بننا، یہ جانوروں کے اندر خون بھی بن رہا ہے، دودھ بھی بن رہا ہے، گوبر بھی بن رہا ہے، پیشاب بھی بن رہا ہے، میں اللہ ایک قطرہ تو کیا، ایک قطرے کا 1000واں حصہ پیشاب کا دودھ میں مکس نہیں ہونے دیتا، گوبر کا کوئی ذرہ دودھ میں مکس نہیں ہونے دیتا، خون کا ذرہ دودھ میں مکس نہیں ہونے دیتا۔ اللہ نے اور جگہ پر ارشاد فرمایا، او لوگو تم کبھی اپنے منہ کے اندر جانور کی دھار لے کر کے دیکھو، اس تازے دودھ میں تمہیں کسی پیشاب، گوبر اور خون کی حمک بھی محسوس نہ ہوگی۔ کیوں جی ایسے ہے کہ نہیں؟ میرا تو تجربہ، یہ اتنی گرمی میں بیٹھ کے جو بول رہا ہوں، چڑھتی جوانی تھی، گھر میں جانور تھے، ڈائریکٹ دھار لیا کرتے تھے۔ جو جانور پالتے رہے ہیں انہیں پتا کہ اس دودھ کا کیا مزہ، وہ دودھ تو پہلوان بنا دیا کرتا ہے۔ بہرحال یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، آج کل ڈبے کا ہے، پیتے رہو، ڈبے کا ہے، پیتے رہو، ڈبے بنتے رہو، عقل استعمال نہیں کرتے لوگ۔ اس کے اوپر کہیں لکھا ہوتا ہے ڈبے کے اوپر کہ یہ دودھ ہے، آج جا کے پڑھنا، لکھا ہوتا ہے خالص دودھ جیسا۔ میری جوتی باٹا کی نہیں ہے، باٹا جیسی، تو اس کا مطلب باٹا کی ہو گئی، سروس کی نہیں ہے، سروس جیسی، سروس کی ہو گئی۔ میرا فون آئی فون جیسا، تو یہ آئی فون ہو گیا؟ نہیں نہیں، ہر جگہ عقل کام کرتی ہے، اور جس چیز نے اندر جا کر نفع یا نقصان دینا ہے پڑھتے ہی نہیں، بس کاٹتے ہیں، پھینکتے ہیں، واہ جی واہ مزہ آ گیا، صحیح کتھو کھیر کے نہ ہو، بڑی چاسا گئی ہے، چاہ تھا بڑی ڈاڈم دی آئی، اسے کیا پتا ڈبے کے اوپر لکھا ہوا کیا ہے، اپنی طرف ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے خالص دودھ جیسا، ہے نہیں، اس میں دودھ نہیں ہے۔ کبھی اللہ توفیق دے آپ میں جرت ہمت ہو نا، تو ان دودھ بنانے والی کسی کمپنی کے منیجر یا جو مالک ہے اس کے سر پہ کوئی بڑے سائز کا قرآن رکھ کے قسم چباؤ کہ ایک ڈبے میں کتنے قطرے دودھ ہوتے ہیں، اگر وہ اس قرآن کو مانتا ہے تو شرم سے پانی پانی ہو جائے گا۔ ان میں دودھ نہیں ہے، یہ ہم نے آسانی ہے کہ جانور بکری کون پالے، 2 ٹائم گھاس لاؤ، ڈالو، گرمی سردی سنبھالو، پھر اس کی مینگنے۔ بھائی قاسم صاحب نے بکرا لیا ہوا ہے قربانی کا، ابھی جمعے سے پہلے میرے گھر میں دکھانے کے لیے لے آئے، وہ بچے اس کو دیکھ رہے تھے، جاتا ہوا وہ انعام بھی دے گیا، مینگنے بھی دے گیا، تو بچے ان مینگنوں سے نفرت کر رہے تھے۔ جو ایک دن کی مینگنے نہ دیکھ سکے وہ خالص دودھ کے لیے بکری کیا پالیں گے؟ ادھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، او لوگو کبھی سوچا تو کرو، یہ جانور یہ بھی تمہیں میں اللہ کی قدرت بتلائیں گے، یہ جانور تمہیں اللہ سے ملا دیں گے۔ مولا کیسے فرمایا، ان لکم فی الانعام لعبرہ،
ان جانوروں کے اندر میں اللہ نے عبرت رکھی ہے۔ آؤ تمہیں اگلی بات بتلاؤں، کچھ جانور ایسے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی، میرے اللہ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا یہ جانور حلال ہے، کھاؤ دودھ پیو مزے اڑاؤ، لیکن فرمایا فلاں فلاں جانور حرام جانور ہے، ان کے قریب نہیں جانا۔ ہاں ان میں سے جو تمہارے کسی اور کام آ سکتا ہے کام لے لو، گدھا کام آ سکتا ہے سواری کر لو، بوجھ اٹھا لو، خچر کام آ سکتا ہے بوجھ اٹھانے کے کام لے لو، گھوڑا کام آ سکتا ہے تانگے میں جوڑ لو، لیکن اللہ فرماتے ہیں حرام جانور کھانے کی اجازت کوئی نہیں، حرام جانور کا دودھ استعمال کرنے کی اجازت کوئی نہیں۔ مولا کیوں کوئی نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ان جانوروں نے بھی تمہیں میں اللہ کا پتہ بتانا ہے، میں اللہ کی قدرت بتانی ہے۔ مولا وہ کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں لوگوں ماحول میں ذرا غور تو کرو، یہ گدھے کبھی ذبح نہیں ہوتے لیکن زیادہ پھر بھی کوئی نہیں، جب ذبح نہیں ہوئے، جب ان کا گوشت کھایا نہیں جاتا، یہ تو زمانے میں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، کتے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، بلیاں بہت زیادہ ہو جاتی، یہ تمام حرام جانور جنہیں مسلمان نہیں کھاتا، اس کا مطلب ہے یہ کھانے سے بچ جاتے ہیں، یہ تو بہت زیادہ ہو جانے چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، میں اللہ نے حرام میں نہیں بلکہ حلال میں برکت رکھی ہے۔ اور صرف جانور نہیں، اللہ نے ہر حلال میں برکت رکھی ہے۔ وہ حلال کمائی ہو، وہ حلال پیسہ ہو، وہ حلال کپڑا ہو۔ حلال کی کمائی کا کپڑا جلدی نہیں پھٹتا، حلال کی کمائی کی جوتی جلدی نہیں ٹوٹتی، حلال سے بنا ہوا گھر طوفانوں میں بھی برباد نہیں ہوتا۔ سمجھ کی بات ہے، سمجھ کی بات ہے۔ 70 سال گزرنے کے بعد فیصلہ ہوا، ہمارے ملک کو سمجھ میں آیا، ہماری تو خیر سمجھ میں آیا ہوا تھا پہلے سے، ہمارے ملک کے سمجھ میں آیا 70 سال کے بعد کہ سود حرام ہے، لہذا اسے ختم کرو۔ 4 بینک مخالفت میں کھڑے ہو گئے، اپیل دائر کر دی کہ نہیں نہیں ہم سود کھائیں گے۔ واضح لفظوں میں کہوں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم حرام کھائیں گے، حرام سے زندگی بنتی ہے، وہ کہتے ہیں حرام سے مال بڑھتا ہے، حرام سے مزے آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حرام تو ہے ہی بربادی، حرام میں برکت ہی کوئی نہیں۔ اگر حرام میں برکت ہوتی گدھوں کے ریوڑ ہوتے، حرام میں برکت ہوتی کتوں کے ریوڑ ہوتے، حرام میں برکت ہوتی خنزیروں کے ریوڑ ہوتے، لیکن زمانہ دیکھتا ہے بکریاں بقرعید پہ نہیں روز ذبح ہوتی ہیں، گائیں بقرعید پہ نہیں روز ذبح ہوتی ہیں، بھینسیں بقرعید پہ نہیں روز ذبح ہوتی ہیں، لیکن جہاں جاؤ تمہیں حلال جانوروں کے ریوڑ نظر آئیں گے۔ کئی سال کی بات ہے، ہم لوگ بیان کے لیے ڈیرہ اسماعیل خان آگے دیہات میں درابن کا علاقہ ہے، ادھر گئے، ہمیں جتنی جلدی تھی اللہ نے اتنا لیٹ کرایا۔ کیوں؟ ایک جگہ گایوں کا ریوڑ جا رہا تھا، ہم نے وہ پی پی پاپا گاڑی کی کرتے کرتے ہمیں وہ گائیں کراس کرتے کرتے آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ میں نے ڈرائیور کو کہا، میں نے کہا فلاں جگہ میں نے جو بیان کیا تھا یاد ہے؟ کہا بالکل یاد ہے، اور میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے دیکھو حلال میں کتنی برکت دی۔ اس ڈرائیور کے یہ الفاظ کہ آج تک اتنا لمبا ریوڑ کتے کا نہیں دیکھا، اتنا لمبا ریوڑ گدھوں کا نہیں دیکھا، خچروں کا نہیں دیکھا، حرام جانوروں کا نہیں دیکھا۔ اتنے لمبے ریوڑ اگر دیکھیں یا بکریوں کے یا بھیڑوں کے یا گایوں کے یا اونٹوں کے، حلال جانور میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے۔
اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام میں اللہ کے حکم پر اپنا سب کچھ قربان کر چکے تھے، میں اللہ نے فرمایا او ابراہیم اب اسماعیل کو بھی قربان کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو لے گئے، الگ سے چھرا بھی لے گئے، رسی بھی لے گئے، ہاتھ پاؤں باندھے، چھری چلا دی گلے پر، لیکن چھری چل نہیں رہی، چھری کو پتھر پر تیز کر رہے ہیں، پھر چلا رہے ہیں، اپنا پورا زور دیے کھڑے ہیں، لیکن چھری نہیں چلتی۔ کیوں نہیں چلتی؟ قرآن یہی بات دوبارہ سمجھاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں چھری بھی میری مخلوق ہے، میں چاہوں گا چلے گی، میں اگر کہہ دوں نہیں چلنا تو کوئی طاقت چلا نہیں سکتی۔ اللہ نے جذبہ دیکھنا تھا دل کا، دیکھ لیا، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ مینڈھا لے جاؤ۔ اللہ نے جبرائیل کے ذریعے اسماعیل کو کھینچ لیا، مینڈھے کے گردن پہ چھری چلوا دی۔ مینڈھا حلال ہے کہ حرام ہے؟ پتہ چلا قربانی حلال جانور کی ہے تو صحیح کوشش کرائے حلال جانور گلائے۔ آج کل جدید زمانہ ہے، کئی جانوروں کو رنگ بھی کر دیتے ہیں، پیٹ بھی کر دیتے ہیں، کان بھی لگا دیتے ہیں، سینگ بھی لگا دیتے ہیں، جن کے ساتھ بیتی ہے وہ ہنس رہے ہیں۔ گائے لائے سرخ رنگ کی، اسے جب گرمی میں غسل دیا، کچھ دھوپ لگی تو ماشاءاللہ سفید رنگ کی نکل آئی۔ مسلمانوں کا ملک ہے تو چلو یہ تو اگلی بات ہے، بہرحال کوشش کرنا ایسا نہ ہو حلال جانور بکری پسند کر کے لاؤ تو گھر میں آتے آتے وہ کہیں حرام نہ نکل آئے۔ قربانی حلال جانوروں کی، گائے مذکر مؤنث، بھینس مذکر مؤنث، اونٹ مذکر مؤنث، بھیڑ مذکر مؤنث، بکری مذکر مؤنث، یہ اللہ نے سمانیت ازواج، یہ 8 جوڑے ہیں، اللہ نے فرمایا ان کی قربانی کرو۔ یہ 8 جوڑے ہیں، ان کی قربانی کرو۔ مسئلہ تو بہت موٹا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن آج صبح ہی مجھے ایک فون آیا تو اس لیے شاید کسی کو ان مسائل کا پتہ نہ ہو۔ اونٹ 5 سال کا ہو تب قربانی پہ لگے گا، 5 سال کا ہو تب قربانی پہ لگے گا، حصے 7۔ گائے بھینس مذکر مؤنث سب یہ 2 سال کے ہوں تو قربانی پہ لگیں گے، حصے 7۔ بکری مذکر مؤنث، بھیڑ دمبا چھترا سب مذکر مؤنث 1 سال کا ہو تو قربانی پہ لگے گا، حصہ 1۔ ایک گنجائش ہے دمبا، حضور نے فرمایا 6 مہینے کا ہو، سال والوں میں چھوڑو تو صحت مند ہو، ان جیسا لگتا ہو تو یہ 6 مہینے کا بھی لگا سکتے ہو، لیکن خود پالا ہو، یہ نہ ہو کہ وہ 3-4 مہینے کا تگڑا ہو جائے۔ آج کل ٹیکے لگ رہے ہیں، دوائیں دی جاتی ہیں، کیمیکل پلائے جاتے ہیں، 6 مہینے والا 2 سال کا لگتا ہے، لہذا وہ 6 مہینے، یا آج جس نے سوال کیا وہ یہی تھا کہ 6 مہینے کا ہے لیکن بڑا لگتا ہے۔ میں نے کہا خود پالا؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا پھر کسی کی بات پہ یقین نہ کر۔ اس لیے کوشش کریں، دن آ رہے ہیں قربانی کے، آپ میں سے اکثر نے قربانیاں خریدنی ہیں، صاف ستھرا جانور خریدیں۔ جو مسائل ہے نا، جو مسائل پوچھے جاتے ہیں، بھئی ایک آنکھ کوئی نہیں جانور کی، لنگڑا ہے، یہ ہے وہ ہے، یاد رکھنا یہ اس کے لیے ہے جس نے جانور خود پالا ہے۔ اور جو منڈی میں کھڑا ہے، بازار سے خرید رہا ہے اور مجھے فون کر رہا ہے قاری صاحب ایک سنگ کوئی نہیں، قربانی تے لگوے سی۔ میں نے کہا کہاں کھڑا ہے؟ کہتا جی منڈی میں۔ میں نے کہا منڈی میں صرف ایک یہی جانور ہے، باقی سب بک گئے؟ کہتا نہیں جی بھری پڑی ہے۔ میں نے کہا پھر میں بتاتا ہوں، تیری نظر اس پہ اس لیے ہے کہ یہ تجھے سستا مل رہا ہے، سستے کے چکر میں اپنے آپ سے فراڈیے، اپنے آپ کو دھوکا، چلو سینگ ٹیڑھا میڑا سستا مل جائے گا۔
تھن نہیں ہے سستا مل جائے گا، لنگڑا ہے سستا مل جائے گا، رنگ یہ ہے ویسا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک موٹی سی بات بتائی، یہ لنگڑا ہونا، آنکھ سے کانا یا اندھا جانور ہونا، مجنون جانور ہونا یا اور بیماریوں کا جانور ہونا وہ تو الگ بات رہی۔ حضور نے فرمایا ایسا جانور ذبح کر جو تیرا دل خوش کر دے۔ اب لنگڑا جانور تیرا دل خوش کرے گا، عیب دار جانور تیرا دل خوش کرے گا؟ میں آپ کو مفتی بنا رہا ہوں، اتنا موٹا مسئلہ کسی سے نہ پوچھ، جو تجھے پسند ہے وہ قربانی پہ لگ جائے گا۔ اگر تجھے پسند ہے کہ جس کی دونوں ٹانگیں نہیں، جانور ہو جاتے ہیں معذور، دونوں ٹانگیں نہیں، تجھے پسند ہے، میں اجازت دیتا ہوں کر لے قربانی۔ قیامت والے دن اسی پہ بیٹھ کے تو جنت میں جانا ہے۔ پھر سب پہنچ گئے ہوں گے، ابھی تیری گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی ہوگی، وہیں کھڑا ہوگا ابھی۔ اگر تجھے پسند ہے میں فتویٰ دیتا ہوں کر لے، نہ کسی سے پوچھو کہ سینگ ایسا ہے فلاں ایسا ہے۔ یہ مسائل اس کے لیے ہیں۔ میں نے ایک جانور گائے مثال کے طور پر پالی، بچڑی پالی، اب وہ 2 ڈھائی 3 سال کی ہو گئی۔ 3 سال بڑا عرصہ ہے، نہ چاہتے ہوئے جانور لڑ پڑے، میرے گھر میں 2 جانور تھے، لڑ پڑے، دیوار میں ٹکر ماری، بارش آئی، جانور پھسل گیا، گر گیا۔ اب کوئی اس میں کمی ہو گئی تو اس کا مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے کہ اب یہ لگ سکتا ہے کہ نہیں۔ منڈی میں کھڑے معذور جانور کا کیا مسئلہ؟ کمال ہو گیا۔ اور 2 باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو ان دنوں میں پڑھے لکھے سمجھدار سیانے حضرات ملیں گے، پی ایچ ڈی لندن بھی ہوں گے، وہ پی ایچ ڈی امریکہ بھی ہوں گے، وہ آپ کو سمجھائیں گے کہ جانور کتنے کا لینا آپ نے۔ آپ کہو گے کہ ارادہ ہے 1.5 لاکھ کا، 1.5 لاکھ کا۔ وہ کہے گا اچھا 1.5 لاکھ کے جانور کا کیا کرے گا؟ کہتا ہے جی گوشت ہوگا، پھر تقسیم ہو جائے گا، غریب کھائیں گے، امیر کھائیں گے، سب کھائیں گے، میں بھی کھاؤں گا۔ اچھا 1.5 لاکھ یوں ضائع کرنے کا ارادہ ہے، اچھا پھر کیا کروں؟ وہ غریب بیوہ کی بیٹی بیٹھی ہے، اس کی شادی کرا دے، شادی کرا دے، ثواب ملے گا، بہت بڑا ثواب۔ اچھا یہ شادیاں صرف ذی الحج میں ہوتی ہیں، آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ غریب کی، یتیم کی، بیوہ کی بیٹی کی شادی ذی الحج میں ان مغرب زدہ لوگوں کو یاد آتی ہے۔ اس کے بعد محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان۔ اگر تمہارا جی کرے، اللہ نے اجازت دی ہے، رمضان میں بھی تم کر سکتے ہو۔ ان دنوں میں غریب، یتیم، بیوہ یاد نہیں آتی، قربانی آئے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے کسی 1-2 کو تو ہٹاؤں، میرا مشن تو پورا ہو۔ دراصل وہ یوں کہ حلیے میں کوئی یہودی ہوتا ہے، ایسے حلیے میں کوئی عیسائی ہوتا ہے، ایسے حلیے میں کوئی غیر مسلم ہوتا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان پڑھا لکھا بنا کر تیری ذہن سازی کرتا ہے۔ بھولے نہ بنو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 10 ذی الحجہ کے دن، بقرعید کے دنوں کے اندر کسی مسلمان کا، کسی صاحب ایمان کا، کسی صاحب نصاب آدمی کا قربانی کرنا یعنی خون بہانے سے بہتر کوئی عمل کوئی نہیں۔ ان دنوں کے اندر تو نے 1 لاکھ روپیہ نہیں 1 کروڑ روپیہ صدقہ کر دیا، یتیم بچیوں کی شادیاں کرا دی، ان پر وہ ثواب نہیں ملے گا۔ تو بقرعید والے دن 20,000 کی بکری لے کر ذبح کر دے۔ فرمایا اس بکری کا خون بہانا اللہ کو مقصود ہے، اللہ رب العزت نے گوشت نہیں کھانا، اللہ کے پاس اس کی ہڈی بال کھال کوئی چیز نہیں پہنچتی۔ فرمایا لَيَنَالَ اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينالہ التقوی منکم۔ اللہ فرماتے ہیں میں اللہ تک تمہاری ان جانوروں کا، قربانی کے جانوروں کا نہ گوشت پہنچتا، نہ خون پہنچتا، نہ ہڈی، نہ بال، نہ کھال، بلکہ میں اللہ تو دلوں کے جذبوں کو دیکھا کرتا ہوں۔
آج کے بعد کوئی پڑھا لکھا کہے نا، غریب کے پاس تو کسی نے آنا نہیں، مالداروں کے پاس آتے ہیں ایسے لوگ کہ بھئی یہ 5 لاکھ کا جو بیل ذبح کرے گا 5 یتیم بچیوں کی شادیاں ہو جائیں گی، کتنا بڑا ثواب ہے۔ ایک تو اس کے کان کے پیچھے رکھ دینا، میری طرف سے اجازت ہے، وہ پوچھے کیوں مارا، کہہ دینا جی قاری صاحب نے بتایا تھا، میں انشاءاللہ ذمہ دار ہوں، اور میرا اللہ ذمہ دار ہے انشاءاللہ۔ ایک تو کان کے پیچھے کرارا، اگر کان کے پیچھے کا موقع نہ ملے تو ابا جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے گدی میں مارو، تو ایک رکھ کے پھر اس کو کہنا کہ سال کے ان 3 دنوں کے سوا باقی جو 360 61 62 دن بچتے ہیں ان میں یہ یتیم بچیاں بھاگ جائیں گی کہیں۔ ذی الحج سے پہلے تو نے کیوں نہیں کہا کہ یتیموں کی شادیاں کرا دو؟ تو اس بات کو یاد رکھے۔ ایک بات اور سن لو، بات ختم کرتا ہوں۔ پچھلی حکومت میں بھی مہنگائی تھی، اس سے پچھلی میں بھی مہنگائی تھی، اس سے پچھلی میں بھی مہنگائی تھی۔ ہمارے بزرگ جب حیات تھے، زندہ تھے، وہ بڑے کہتے تھے کہ ہمارے زمانے میں بھی مہنگائی تھی، ہمیشہ ہی مہنگائی ہوتی ہے۔ لیکن اس سال کا نیا شوشہ، مہنگائی بڑی ہے، قاری صاحب کیسے کریں قربانی، مہنگائی بڑی ہے۔ جب تیرا نوجوان بیٹا فرمائش کرتا ہے 1 لاکھ روپے کا آئی فون، جب تو اسے لا کے دیتا ہے اس ٹائم مہنگائی کوئی کمرہ بنا ہوا ہے اس میں چھپ جاتی ہے تجھے دیکھ کر، مرغیوں کے دڑبے میں گھس جاتی ہے وہ، اس ٹائم وہ جنگل میں نکل جاتی ہے جب۔ اور مزے کی بات بتاؤں، مزے کی بات، جس نوجوان کے پاس اپنی ملکیت 1 لاکھ یا 90,000 کا بھی موبائل فون ہے، اس نوجوان پہ بھی قربانی واجب ہے۔ ہوتا کیا ہے، دادا بیٹھا ہے نا، سارے بیٹے پوتے دوتے مل کر ایک تکڑا سا بکرا لا کے دادا کو دے دیتے ہیں، ابا جی ہاتھ پھیر دو، یہ قربانی ہے۔ کس کی طرف سے؟ دادا بھی شامل، دادی بھی، ہو سکے تو نانا بھی نانی بھی، اس دادا کے 7 بیٹے بھی، اس کی 7 بہویں بھی، 5-6 پوتے بھی، پوتیے بھی، سب جو صاحب نصاب ہیں سب کے سب ایک بکرے میں شامل ہے۔ واہ، ایسا جادوئی بکرا میں تو بڑا تلاش کر چکا، مجھے نہیں مل رہا۔ حضور نے فرمایا کہ اونٹ میں 7 حصے، یہاں بکرے کے اندر 50 حصے۔ گھر میں جتنے افراد صاحب نصاب ہیں، مطلب میرے پاس اتنا سرمایہ ہے کہ میں صدقہ فطر دینے کا حقدار ہوں، میرے اوپر واجب ہے، اگر سال رہے زکوٰۃ واجب ہے۔ عید کے ان 3 دنوں میں، بقرعید کے 3 دنوں میں مرد کے پاس اتنا سرمایہ ہے، مرد پہ بھی واجب، عورت کے پاس زیور سونا اگر نصاب کے مطابق ہے اس پہ بھی واجب، بیٹے کے پاس آئی فون ہے اس پہ الگ واجب، 3 قربانیاں کرنی پڑیں گی۔ ہم لوگ اپنے گھر کے اندر 1 بکرا لا کے ذرا اچھا لے آتے ہیں، اللہ میاں کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ میاں کے ساتھ فراڈیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور لوگوں، کیا وہ رب نہیں جانتا تیرے دل کے اندر کیا ہے، کس نیت سے تو لے کر کے چل رہا ہے، کیا ارادہ لیے پھرتا ہے؟ ایک تکڑا سا بکرا لے لیا، گلی میں روزانہ گھما تاکہ یتیم بھی چیخے، بیوہ بھی چلائے، ہر غریب کی چیخ نکل جائے، پھر تیرا بکرا ذبح ہو، یاد رکھنا ایک بال کا بھی ثواب نہیں ملے گا۔ آج سے ہی اپنی نیتیں درست کر لے۔ اگر کسی نے کوئی جانور اس لیے خریدا تھا، علاقے میں لوگ کہیں چودھری صاحب کا بڑا بکرا، رانا صاحب کا بڑا بہترین جانور ہے، لوگ کہیں گے ماشاءاللہ سردار صاحب، خان صاحب کی بڑی اعلیٰ قربانی۔ اگر ریاکاری دکھلاوے کی نیت سے اپنے گھر میں جانور لایا، 5 لاکھ کا بیل بھی ذبح کر 1 روپے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ تکڑا جانور نہ لیں، تکڑا بکرا نہ لیں، لو
نیت یہ نہ ہو کہ ہمسایہ جلے، پچھلے سال اس نے جلایا تھا اب اس کا میں بال جلاؤں گا، یہ نیت نہ ہو۔ نیت رب کو دکھانا، رب کو راضی کرنا ہو۔ نیت یہ ہو کہ قیمتی جانور، زیادہ وزن والا جانور زیادہ قیمت والا اور زیادہ وزن والا جانور اس نیت سے لاؤ کہ گوشت اس میں سے 10 من نکلے تاکہ زیادہ غریبوں کا بھلا ہو جائے۔ جائز ہے 50 من کا لے آؤ، لیکن میں نے پچھلے سال تفصیل آپ کو بتائی تھی، یہ جو 6-7 من سے زیادہ جو جانور ہے یہ سارا مضر صحت ہے، یہ نقصان دینے والا ہے۔ کیوں؟ 5-6 من جو جانور پالتے ہیں انہیں پتا ہے 5-6 من سے اوپر وزن جایا نہیں کرتا، بھیجنا پڑتا ہے۔ تو لہذا کوشش کریں ایسا جانور جو صاف ستھرا دل کو بھائے۔ کسی ساتھی نے سوال کیا حضور کے زمانے میں بھینس نہیں تھی، اس کی قربانی کا کیا کریں؟ حضور کے زمانے میں ہوائی جہاز بھی نہیں تھا، آج تک کسی نے مسئلہ پوچھ کے جہاز میں نہیں چڑھا۔ حضور کے زمانے میں ریل گاڑی بھی نہیں تھی، آج تک کسی نے کسی مولوی سے نہیں پوچھا کہ ٹرین میں بیٹھنا جائز ہے کہ نہیں۔ سائیکل نہیں تھی، موٹر سائیکل نہیں تھی، گھڑی نہیں تھی، موبائل نہیں تھا۔ ایک مہربانی کرو، یہ بھینس چلو اس دفعہ نہ کرو قربان، میری اجازت ہے نہ کرو، اور جانور کر لینا۔ 1 سال تک موبائل چھوڑ دو، حضور کے زمانے میں نہیں تھا۔ کچھ چیزیں میرے محترم دوستوں ایسی ہیں، تمام فقہا، مفسرین، علماء نے بھینس جانور کو گائے کے اندر ہی شامل کیا۔ کچھ لوگوں کا کام ہے اختلاف پیدا کرنا، تو وہ تلاش کرتے رہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسی بات اعتراض والی مل جاتی ہے کہ اس پہ اعتراض ٹھوکو۔ کتنی سبزیاں ایسی ہیں جو عرب میں آج بھی نہیں، حضور کے زمانے میں بھی نہیں تھی۔ کتنے پھل ایسے ہیں حضور کے زمانے میں بھی نہیں تھے، آج بھی مکہ اور مدینہ میں پیدا نہیں ہوتے۔ کتنی نعمتیں، کتنی چیزیں ایسی ہیں جو حضور کے زمانے میں نہیں تھی، بغیر پوچھے ہم استعمال کرتے ہیں کہ لوگ کر رہے ہیں۔ جب لوگ کر رہے ہیں تو جائز ہی ہوگی۔ بہرحال اس کی تفصیل ہے، تنہائی میں مل لیں یا علماء کے پاس جائیں، انشاءاللہ سارے دلائل مل جائیں گے۔ احادیث کے اندر ساری تفصیل موجود ہے، لہذا بھینس کی قربانی جائز ہے، کی جا سکتی ہے۔ اچھا پھر وہی بات کروں گا، 3 دن نکال کر اسی بھینس کا دودھ پینا جائز ہے، پورا سال خالص دودھ پورا سال۔ اور مینو دیوی کٹے دا گوشت لیاوی، میں آ رہا دعوت تے کٹے دا گوشت ہوئے، پورا سال جائز ہے، قربانی میں جائز ہے۔ اچھا اگلی بات، ایڈی وڈی بھینس وہ جائز نہیں، لیکن جن کا یہ اعتراض ہے انہی کے ہاں انڈے کی قربانی جائز ہے۔ جو سارا سال بھینس کا دودھ بھی پیے، گوشت بھی کھائیں، کھال بھی استعمال ہو، ہر چیز استعمال ہو، ان دنوں میں اس کا گوشت اور قربانی جائز نہیں، اور انڈے کی قربانی جائز ہے۔ میں نے اشارہ دے دیا، ٹائم ختم ہو گیا۔ اپنے اپنے علاقے کے علماء کا سر کھاؤ، جو میرے علاقے کے ہیں میرے پاس آ جائیں، انشاءاللہ ساری بات سمجھاؤں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس قربانی پر خاص طور پر اور ہمیشہ ہی اپنی نیتوں کو ٹھیک کر کے اور ان قربانی کے جانوروں سے عبرت حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب کائنات، ذی الحج کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے، مولا اس برکتوں رحمتوں والے مہینے کی برکت سے ہم پر رحمتیں نازل فرما مولا، اپنی خصوصی برکتیں نازل فرما مولا، اس گرمی کی شدت کو کم فرما کر رحمت کی بارش عطا فرما مولا، کم از کم مہربانی فرما۔ ہم جانتے ہیں گرمی کا ہی موسم ہے، گرمی کے مہینے ہیں، سامن کا مہینہ، بادوں کے مہینے، گرمی کے مہینے ہیں
مولا خاص طور پر یہ جو 10 ایام ہے ان میں موسم کی شدت میں کمی فرما دے، مولا گرمی میں کمی فرما دے، یا اللہ رحمت کی بارش عطا فرما، یا اللہ رحمت کی بارش عطا فرما۔ پروردگار عالم تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ ہمیں قربانی کی تمام مسائل صحیح معنی میں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما، عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو جانوروں کے اندر کچھ بیماری آئی ہوئی ہے، اللہ خاص موقع ہے، لوگ جو ہیں اغیار باتیں بناتے ہیں، مولا کسی غیر کو ہم پر انگلی اٹھانے بات کرنے کا موقع نہ ملے، مولا تمام جانوروں کی بیماری کو اپنے فضل و کرم سے ختم فرما دے، مولا سب جانوروں کو صحت یاب فرما دے، یا اللہ تمام مخلوقات پر اپنا فضل و کرم فرما، رحم و کرم فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ یہ جتنا مجمع آیا بیٹھا ہے سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما، سب کو مولا آئندہ سال میں حج بیت اللہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔